فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب کے اور اس کے بعد آنے والے شعبان کے مہینے کو برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ تو گویا حضور علیہ السلام زندگی مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ مجھے زندگی دے کہ رمضان کا مہینہ ملے؟ تو معلوم ہوا کہ زندگی مانگنا یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، موت مانگنا نہیں۔ دنیا کے حالات سے تنگ آ کر موت کا سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، زندگی مانگو، اس لیے کہ یہی زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ قبر اور آخرت اسی زندگی سے بننی ہے۔ یہی وہ زندگی ہے جس میں میں اور آپ نیک اعمال کر کے اپنی قبر کو اور آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ تو جب کوئی کام بھی اللہ کے علم کے مطابق اچانک نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہے، تو ہمیں ایک تو اللہ کے فیصلے پر اور تقدیر پر ہر وقت راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نظر اور خیال اور علم میں ایک چیز بہتر ہو مگر وہ اللہ کے علم میں ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اسی طرح اس کا برعکس ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے کا قول سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے عیدی سجن مہر سائندہ دم بدم قہر سائندہ گاہ گاہ۔ اللہ کی مہربانی تو ہر وقت ہر سانس ہے، ہر وقت اللہ کی نعمتیں مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں۔ تو فرماتے تھے مہر سائندہ دم بدم قہر سائندہ گاہ گاہ۔ ناراضگی تو کبھی کبھی آتی ہے لیکن ہم کیا، ہمارا جواب کیا ہے؟ اونبی سجن واہ واہ، اونبی سجن واہ واہ۔ ہم ہر حال میں اللہ پر راضی ہیں، تو ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا چاہیے اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بندہ تو وہ بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ پر راضی ہو، وہ بندہ ہی کیا بندہ ہے جو کسی حال میں اللہ پر راضی ہو اور کسی حال میں اللہ پر راضی نہ ہو۔ تو ہر فیصلے پر راضی رہو۔ بس بھی دو چار باتوں کے بعد نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ جنازہ آ چکا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر اور تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے علم کے اعتبار سے کوئی چیز اچانک نہیں ہے، کوئی اتفاقیہ نہیں ہے، وہ پہلے سے طے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری۔ الحمدللہ حضرت مولانا کی اس مرحومہ مغفورہ بیٹی نے بہت اچھی زندگی گزاری، صالحہ، عابدہ، زاہدہ، یہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہی۔ اولاد نہیں ہوئی لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہی اور دینی کاموں میں حضرت مولانا کا ہاتھ بٹاتی رہی، اپنے میاں کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ اور ابھی میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا، ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ حضور نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، مانے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اپنی عزت عفت عصمت کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، جب وہ فوت ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مقام صدیقیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ ہر دروازہ آواز دے گا ابو بکر کو کہ آپ میرے اندر سے جنت میں جائیں تاکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو جائے
تو نیک عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام اس کو دیتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھلے، اور فرمایا جاتا ہے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اور ایک روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں نقل کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات ماتت، جو عورت فوت ہوئی وزوجها عنها راض، حالانکہ اس کا خامند اس سے راضی ہے، دخلت الجنہ، فرمایا وہ جنت میں چلی گئی۔ جس سے اس کا خامند راضی ہو وہ جنت میں چلی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، آپ نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ 4 چیزیں عطا کر دے فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، وہ سمجھے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی مل گئی اور آخرت کی نعمتیں بھی مل گئی۔ نمبر 1 فرمایا قلب شاکر، جس کو اللہ شکر کرنے والا دل عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا دل عطا کرے، شکر کا اصل تعلق دل سے ہے۔ ولسان ذاکر، جس کو اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور فرمایا وہ بدن علی البلاء صابر، جس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں امتحانوں پر صبر کرنے والا جسم، وجود اور بدن عطا کر دے، وہ آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہو۔ اور نمبر 4 فرمایا جس کو اللہ ایسی بیوی عطا کر دے جو اپنے نفس کے اندر بھی خیانت نہ کرے اور خامد کے مال میں بھی خیانت نہ کرے۔ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، اور جنن یہ صدمے کا موقع ہے، لیکن مجھے اور آپ کو حکم ہے، یہ تعزیت کا معنی تسلی ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ تعزیت کا معنی غلط سمجھتے ہیں۔ تعزیت کا معنی کسی کا غم بڑھانا نہیں، غم ہلکا کرنا ہے اور اس کو جا کر تسلی اور حوصلہ دینا ہے۔ جیسے جانشین پیغمبر امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی، خلاصہ کائنات، مقصود کائنات، محبوب کائنات حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے پر، دنیا سے جانے پر اور دنیا سے روانگی پر حضرت ابو بکر نے امت کو سہارا دیا تھا، حوصلہ دیا تھا، وما محمد الا رسول۔ تو تعزیت کا معنی تسلی دینا ہے، کسی کے دکھ کو ہلکا کرنا ہے۔ اس لیے میں اور آپ جہاں نماز جنازہ کے لیے آئے، وہاں حضرت مولانا محمد نواز صاحب اور اپنی اس عزیزہ مرحومہ بہن کے خاندان سے اور خاندان سے جو ہم تعزیت کے لیے آئے، تو اس کا معنی تسلی دینا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے۔ تو ہم تسلی میں یہی بات کہیں گے، ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرا یہ کہ جانا تو سب کو ہے، یہ کتنی خوش نصیب ہے صالحہ اور عابدہ اور زاہدہ کہ جو اس ماہ رمضان مبارک میں دنیا سے آخرت کے سفر پر روانہ ہوئی ہے جب تمام جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ اس عشرے میں گئی ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درمیان کے 10 دن رمضان مبارک کے بخشش کے دن اور رات ہیں۔ جب اللہ خود کہے یہ بخشش اور مغفرت کے ہیں تو جانے والے کی بخشش اور مغفرت ہی ہے، اور جنت میں گئی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو تسلی دیا کرو۔ جس وقت حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بعد میں جب اپنے پاکستان کے سفر میں کراچی گئے تعزیت کی تو ان کے تمام متعلقین سے فرمایا کہ نیک بخت اولاد چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ آرام میں اور راحت میں رہے، تو فرمایا تم اطمینان رکھو کہ تمہارے والد جنت میں ہے۔ یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دو۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں موت آئی اور اچانک ہمارے علم کے اعتبار سے آئی اور زندگی اس کی نیکی میں گزری اور ایک ماحول مدرسے کے ماحول میں گزری، تو یقیناً یہ جنت میں گئی ہے اور ان کی قبر جنت کا باغ ہوگی اور وہ ان کا انتظار کرے گی اور ان کا استقبال قرآن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایمان اور نیک اعمال والی موت عطا فرمائے۔ میں تو دعا کیا کرتا ہوں اللہ رمضان کے مہینے میں موت عطا کرنا، اے اللہ جمعے کے دن کی موت عطا کرنا، اے اللہ مدینے کی موت عطا کرنا، اور اللہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلانا، کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلانا۔ میرے دوستوں، عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی قبر کی فکر کرے۔ یہ ماہ مبارک بھی اللہ نے آپ کو مجھے اس لیے دیا ہے کہ
کہ ہم اور آپ اپنی اگلی زندگی بنائیں. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, کوئی پتہ نہیں کب یہ ختم ہو جائے. اپنی آخری زندگی بناؤ. اور امام شافعی کے یہ قول میں اکثر سناتا ہوں ایسے موقع پر. پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جس میں 3 باتیں ہو. من ترک الدنیا قبل ان تترکہ, جو دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا چھوڑ دے. وانار قبرہ قبل ان یسکنہ, جو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کر لے. وارضى ربہ قبل ان یلقاہ, جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لے. آج جائزہ لو کہ کس نے اپنے دل سے دنیا کے مال و دولت اور زمینوں اور جائیدادوں کی محبت نکال دی. جائزہ لو کہ کس نے اپنی قبر کو روشن کیا. جائزہ لو کہ کون اللہ کو راضی کر چکا ہے. اصل یہ زندگی ہے. عقل مند وہ ہے. آج کرونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا کا نظام معطل کر دیا. آپ دیکھیں کہ کتنی پریشانی. کبھی سوچا تھا, تصور میں تھا کہ دنیا بند ہو جائے گی, جہاز بند ہو جائیں گے, بازار مارکیٹیں بند ہو جائیں گی. کبھی سوچا تھا کہ بیت اللہ بند ہو جائے گا, مسجد نبی بند ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش بھی ہے. کئیوں کو ان کی سزا بھی ہے, تنبیہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. دعائیں کریں. اور لوگوں کے کاروبار بند ہیں, بیچاروں کی دکانیں بند ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے روزگار کا ذریعہ عطا فرما دے. اور میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ اپنی مساجد کو آباد رکھو. اپنی مسجدوں ان کے اندر 5 وقت کی نماز ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ پڑھو جو علماء کی طرف سے طے شدہ باتیں آپ تک پہنچائی گئی. ان پر عمل کرو. احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے, مگر اپنی مسجدیں آباد رکھو. 5 وقت کی نماز پڑھو, جمعہ پڑھو, تراویح پڑھو, اور اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر معافیا مانگو. یہ مہینہ لینے کا ہے. کتنا تیزی سے گزر گیا. آدھا رمضان چلا بھی گیا, پتہ بھی نہیں چلا. باقی دنوں کو غنیمت سمجھو. اللہ سے مانگو اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے. اور ان مدرسوں کو یاد رکھو, ان مدرسوں کا خیال رکھو. یاد رکھو یہ مدرسوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ایمان ملا, دین ملا, قرآن ملا. یہ اسلام کے قلعے ہے, اور یہ اسلام کی بقا اور اشاعت کا اسباب کی دنیا میں سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے کاروبار متاثر, آپ کی آمدنی نہیں, آپ کی زمینوں کی آمدنی متاثر, دکانوں کی متاثر, مگر اس کے باوجود آپ کو اللہ جتنی استطاعت دے, زکات سے, صدقات سے, عشر سے, عطیات سے, ان مدارس کو کبھی نہ بھولنا. یہ مدرسے آباد رہنے چاہیے. یہ قرآن کے علوم کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. پاکستان جیسے مدارس دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے الا ماشاءاللہ. انہی کے لوگوں کے قائم کیے ہوئے ملیں گے, ہمارے اکابر کے ملیں گے جہاں بھی ہوگا. اس لیے مدارس کو بالکل نہ بھولنا, نہ اپنی دعاؤں میں اور نہ اپنے تعاون میں. صف دوست فرمائے نماز جنازہ. پیچھے رکھیے گا, پیچھے ہو جائیں, تمام حضرات پیچھے ہو جائیں. یہ عظیم الشان ہماری بہن کا جنازہ ہے. اس میں الحمدللہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی دینی درسگاہ جامعہ خیر مدارس کے حضرت شیخ الحدیث اور اکثر اساتذہ کرام اور دارالعلوم کبیر والا سے استاد محترم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب, حضرت مولانا مفتی حسام صاحب, جامعہ خیر مدارس حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب, اور کئی سارے شیخ الحدیث یہاں الحمدللہ تشریف لائے ہیں. جامعہ اشرفیہ مانپور سے حضرت مفتی احمد انور صاحب اور جامعہ حسین بن علی نوازی چوک سے ہمارے استاد وہ بھی شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں. اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب چھن سے, حضرت مولانا قاری یاسین صاحب صدیقی بہادرپور سے, اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم والا حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. اور اس طرح پتہ نہیں کتنے شیوخ حدیث ہیں. جامعہ دارالعلوم کے اساتذہ حدیث وہ تشریف لائے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں راگنپور سے, جامپور سے, اور ادھر سے پورے ساؤتھ پنجاب کے علماء قراء اساتذہ حدیث کی نمائندگی ہے. اللہ تعالیٰ سب حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت شاہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ جنازے سے فارغ ہو کر حضرت کرسی پر تشریف رکھیں گے, آپ اطمینان سے ان سے مصافحہ کر لیں گے. میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ گرمی میں دھوپ میں روزے کی حالت میں حضرات تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میری طرف سے گزارش ہے
کہ آپ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہم اس جنازے کے بعد کوئی کسی قسم کا پروگرام نہیں کریں گے۔ تعزیت یہی ہے جو جنازہ ہو گیا، آپ جو تشریف لے آئے ہیں دوبارہ آپ کو تکلیف کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ساتھی آنا چاہے گا تو ملاقات ہو جائے گی، پروگرام کسی قسم کا کوئی نہیں ہوگا، یہی جنازہ آخری پروگرام ہے۔ لیکن آپ اپنی دعاؤں میں، تلاوت میں اور باقی معاملات میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اب انشاءاللہ جنازہ پڑھیں گے ہمارے قائد محترم قاری محمد حنیف جالندھری صاحب۔ نیت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔